فضائل اور تاکید کے عنوان سے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ پچھلے کچھ ہفتوں سے چل رہا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس عنوان کے تحت جو ہے کچھ اور ضروری باتوں پر اس عنوان کا اختتام ہوگا، اور آئندہ ہفتے سے مسجد و اس سے متعلقات پر جو ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے جائیں گے۔ آج خطبہ جمعہ کے کچھ ضروری مسائل۔ خطبہ جمعہ میں 12 چیزیں مسنون ہیں، یعنی جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس دوران میں 12 چیزیں ایسی ہیں جو سنت ہے اور حدیث پاک سے ثابت ہے۔ پہلی چیز ہے خطبہ پڑھنے کی حالت میں خطبہ پڑھنے والے کو کھڑا رہنا، یعنی خطبہ جمعہ پڑھتے وقت کھڑے ہو کر خطبہ دینا، یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ ہے۔ تو خطیب کو چاہیے کہ وہ جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر دے۔ ایک تو سنت ہے، دوسرے اس میں حکمت یہ ہے کہ آدمی جب کھڑے ہو کر کوئی بات بیان کرتا ہے تو آواز دور تک جاتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی بات جو ہے سنائی دیتی ہے۔ دوسرے 2 خطبے پڑھنا۔ دوسری سنت کیا ہے؟ جمعہ کے موقع پر خطبہ اولا، پھر اس کے بیچ میں کچھ دیر توقف کے لیے امام بیٹھے، پھر دوسرا خطبہ جس کو خطبہ ثانیہ کہتے ہیں وہ پڑھے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا تو وہ خلاف سنت عمل ہوگا۔ تیسری چیز ہے دونوں خطبوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے رہنا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے۔ یہ خطبہ پڑھنے کے بعد امام صاحب یا خطیب صاحب ممبر پر بیٹھنے کے وقت کی مقدار کیا ہو، تو اس کو اس طرح سمجھایا جا رہا ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکے۔ اب زیادہ بھی اگر بیٹھے تو بیٹھ سکتے ہیں، اور کم سے کم اتنا بیٹھنا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہونا، یعنی آدمی باوضو بھی ہو، غسل تو لازمی ہی ہے، لیکن بغیر جو ہے وضو کے خطبہ نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے کوئی بغیر وضو کے اذان دے سکتا، اذان ہو جاتی، لیکن خطبے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی باوضو بھی ہو۔ 5ویں سنت ہے خطبہ پڑھنے کی حالت میں چہرہ لوگوں کی طرف رکھنا، جس سے مخاطب ہے عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چہرہ اس کی طرف ہو۔ تو چونکہ خطیب صاحب جو ہے اپنے خطاب میں جو اصل میں عربی زبان میں ہوتا ہے، اب خطبے سے پہلے واعظ و نصیحت کے لیے اردو زبان میں بھی جو ہے بیان کیا جاتا ہے، تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مخاطب کرے۔ تو جن سے مخاطب ہو رہا ہے چہرہ خطاب کرنے والے کا مخاطبین کی طرف ہونا چاہیے۔ 6ٹھی سنت ہے خطبہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا۔ یہ سارے باتیں جو ہے خطیب کے لیے ہے۔ دل میں اعوذ باللہ پڑھنا، چونکہ خطبے کا جو آغاز ہے وہ الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ حضور جمعے کے خطبے کو الحمدللہ کے الفاظ سے شروع فرماتے، لیکن چونکہ کچھ بھی خیر کے امور کی انجام دہی سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے، تو یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ زبان سے کیونکہ الحمدللہ سے آغاز ہوتا ہے تو دل میں اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے۔ 7ویں سنت ہے خطبہ ایسی آواز سے پڑھنا کہ لوگ سن سکیں، یعنی بآواز بلند۔ بہت پست آواز سے خطیب صاحب خطبہ پڑھ لے رہے ہیں، پہلی صف والوں کو بڑی مشکل سے سنا رہا، ایسا نہ ہو۔ خیر آج کل تو مائک وغیرہ کی سہولتیں ہیں، پہلے یہ سہولتیں جب نہیں تھیں تو خطیب حضرات کو مقرر کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھا جاتا تھا کہ ان کی آواز کافی بڑی ہو، تاکہ مجمع کثیر ہوتا ہے جمعے کے موقع پر، تو ان کی آواز جتنا دور تک ہو سکے بغیر جو ہے رکاوٹ کے پہنچ سکے۔ 8ویں سنت ہے خطبے میں 8 قسم کے مضامین کا ہونا، یعنی 8 باتوں کا لحاظ رکھنا ہے خطبہ پڑھنے کے دوران۔ پہلا ہے کہ اللہ کا شکر اور اس کی تعریف، یعنی الحمد کے ساتھ خطبے کا آغاز۔ دوسرے خداوند عالم کی وحدت، یعنی لا الہ الا اللہ کے الفاظ کے ساتھ ہو، اس لیے ہر خطبے میں اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت بیان کی جاتی ہے۔ تیسرے نبی علیہ السلام کی رسالت کی شہادت، یعنی حضور پاک علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اس بات کا خطبے میں اعلان ہونا۔ چوتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اس میں جو درود کے لیے آیات عام طور پہ پڑھی جاتی ہے اللہ و ملائکتہ والی، خطیب صاحب جب مسجد میں خطبے کے دوران یہ آیت پڑھے تو حکم یہ ہے کہ دل میں درود پڑھا جائے، نہ کہ زور سے زبان کے ساتھ۔
خطبے کے آداب میں سے یہ ہے کہ دل میں درود پڑھا جائے، کیونکہ خطبہ کے دوران نہ گفتگو کرنا ہے، نہ سلام کا جواب دینا ہے، نہ تلاوت کرنا ہے، نہ ذکر کرنا ہے، نہ خطبے میں کوئی نام مقدس آئے تو اس پر زبان سے جو ہے ہم جو الفاظ ادا کرتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کا نام ہے تو رضی اللہ عنہ، یہ ساری کچھ باتیں دل میں ہونی چاہیے نہ کہ زبان سے۔ پانچویں چیز جو خطبے میں لحاظ رکھنی چاہیے وہ واعظ و نصیحت ہے، یعنی کوئی ایسی بات ہو جو نصیحت والی ہو خطبے میں، کیونکہ اس سے مقصود یہ مجمع جمع ہوا تو کرنا کیا چاہیے، لوگوں کو اچھی بات بتانا چاہیے، ہدایت کی بات بتانا چاہیے، آخرت کی یاد دلانا چاہیے، موت کی یاد تازہ کرنا چاہیے، گمراہی سے بچنے کی نصیحت کرنی چاہیے، اچھائی کو اختیار کرنے، نماز پڑھنے، ذکر کرنے، تلاوت کرنے، ان باتوں پر مشتمل جو ہے واعظ و نصیحت ہونی چاہیے۔ چھٹی چیز ہے جس میں خطبے میں لحاظ رکھنا ہے، جس کا قرآن مجید کی آیتوں یا کسی سورے کا پڑھنا، یعنی کچھ آیت کا ٹکڑا ہو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وغیرہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، یا جنت کی جو ہے جو وسعت ہے اور جہنم کا جو عذاب ہے اس کی تفصیل قرآن پاک کی جو آیتوں میں آئی ہے، عام طور پر خطبوں میں وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ساتویں چیز ہے جس کا لحاظ خطبے میں رکھنا ہے، دوسرے خطبے میں پھر ان چیزوں کا اعادہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی شہادت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی، یہ ساری باتیں۔ آٹھویں چیز ہے دوسرے خطبے میں بجائے واعظ و نصیحت کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ واعظ و نصیحت کی باتیں خطبہ اولیٰ میں ہو، دوسرے خطبے میں کیا ہو، مسلمانوں کے حق میں دعا ہو، اس لیے دعائیں ہوتی ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، یہ ساری دعائیں جو ہوتی ہیں اسی وجہ سے۔ نویں چیز ہے خطبے کو زیادہ طول نہ دینا بلکہ نماز سے کم رکھنا، یعنی جتنی بھی نماز آپ پڑھیں گے خطبے کی مقدار اس سے کم ہو۔ 10ویں چیز ہے خطبہ ممبر پر پڑھنا۔ ممبر سے مراد اونچی جگہ ہے تاکہ خطیب سب کو نظر آئے اور آواز دور تک پہنچ سکے۔ اگر ممبر نہ ہو تو کسی لاٹھی وغیرہ پر سہارا دے کر کھڑا ہونا، اس سے جو ہے ایک قسم کا جو ہے بزرگی کا احساس بھی ہوتا ہے خطیب کی، اور ایک طرح کا جو ہے انداز ہے اللہ کے جو ہے اس جو ہے حکم کو بجا لانے کا، کہ کھڑے ہونے والا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز پاک تھا خطبہ دینے کے لیے اس طریقے سے کھڑا ہو۔ 11ویں چیز ہے خطبے میں کہ دونوں خطبوں کا عربی زبان میں ہونا، اور کسی دوسری زبان میں خطبہ پڑھنا یا اس کے ساتھ اور کسی زبان کے اشعار وغیرہ ملا لینا، یہ جو عام دستور ہوا ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ صرف خالص عربی زبان میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جمعے کا، اس لیے منبر پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے جمعے کی نماز سے پہلے وہ عربی میں ہونا چاہیے۔ اب اس سے پہلے چونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو واعظ و نصیحت کے لیے کچھ بیان وغیرہ کی صورت ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو عربی خطبہ ہے وہ کیسا ہی جو ہے اسی صورت میں پڑھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، عربی زبان ہے، ہر ایک کو عربی آتی نہیں ہے، بجائے عربی خطبے کے اردو میں خطبہ دینے لگے، عربی خطبہ ترک کر دے تو یہ بات خلاف سنت ہو جائے گی۔ چونکہ اسلام جب مکے مدینے سے اور عرب سے نکل کر دوسرے ممالک میں صحابہ کے زمانے میں پہنچ چکا تھا، اور دوسرے قومیں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی جن کی زبان عربی نہیں تھی، تب بھی جمعے کا خطبہ عربی زبان میں پڑھا جاتا تھا۔ تو کیا ان مقدس ہستیوں کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ دوسری زبان کے لوگ جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس لیے اب خطبے کو جس مقام پر جو زبان بولی جاتی ہے اسی میں پڑھنا چاہیے؟ نہیں، تو اب اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ خطبے سے پہلے کچھ بیان وغیرہ کی صورت ہو جائے تاکہ جمعے میں لوگ جو جمع ہوتے ہیں ان کو ہفتہ بھر کے لیے کچھ ضروری نصیحت ملتی رہے اور نصیحت کی غذا حاصل ہوتی رہے،